ان برسوں میں یہ بات شدت سے محسوس کی ہے کہ اکثر حکمران اور بیوروکریٹس ملک و قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ سب نہیں، لیکن اکثریت کے نزدیک حکمرانی یا پاور ایک فرض یا ذمہ داری نہیں بلکہ لوٹ مار کا موقع ہے۔ یقیناً کچھ اچھے افسران بھی ہوں گے، لیکن ان کے اچھے کارنامے سامنے نہیں آ سکے۔ شریف برادران کو اچھی طرح علم تھا کہ 1994 میں بے نظیر بھٹو دور میں لگائے گئے پاور پلانٹس نے ہمارا کیا اثر کیا تھا۔ 2008 میں زرداری صاحب کے رینٹل پاور پلانٹ کا ڈرامہ بھی 200 ارب روپے میں پڑا تھا۔ سبق سیکھنے کے بجائے 2013 میں اقتدار ملتے ہی میاں نواز شریف اور شہباز شریف چین سے کوئلے کے پاور پلانٹس لے آئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چین نے اپنے ہاں 2014 سے کوئلے سے بجلی بنانا بند کر دی ہے، لیکن ہم وہاں سے کوئلے کے پلانٹس منگواتے رہے۔ چین نے بھی ہمیں منع نہیں کیا، نہ ہم نے پوچھا کہ چین جب خود کوئلے کے پاور پلانٹس بند کر رہا ہے تو ہمیں کیوں فروخت کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ فضائی آلودگی تھی، جس نے چینیوں کو جینا حرام کر رکھا تھا اور جس کا ایک موجب کوئلے کے پاور پلانٹس تھے۔ چین نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانیوں نے سوچا کوئلے کے پلانٹ سستے بجلی پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ہمارے پاس مقامی کوئلہ نہیں تھا جس سے وہ پلانٹ چلتے۔ یوں گیس اور فیول کی طرح کوئلہ بھی ڈالروں میں امپورٹ کرنا پڑا۔ یوں ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے کوئلے کی لاگت بھی بڑھی اور ساتھ ہی بجلی کا ریٹ بھی بڑھتا چلا گیا۔ مزید یہ کہ کوئلے کے پلانٹ اکثر ساحلی علاقوں میں لگائے جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف نے یہ پلانٹ پنجاب کے وسط ساحل کے زرعی زمینوں کے درمیان میں لگوایا تاکہ پنجاب کے لوگ اسے دیکھ کر ووٹ دیں۔ اب کوئلے سے بڑی ٹرین کراچی سے ساحل تک آتی ہے اور جو ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے اس کی کوئی خبر نہیں چلتی۔ اب ہر سال کروڑوں ڈالرز کا کوئلہ باہر سے خرید کر پاکستان لایا جاتا ہے۔ ہمارا ایک اور کرتب دیکھیں کہ ندی پور پاور پروجیکٹ 2008 میں جس کی لاگت کا تخمینہ صرف 12 ارب روپے کا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد کچھ وزیروں کی لالچ کہیں یا چپکلش کی وجہ سے 2 سال اس کی فائلیں پڑی رہیں۔ صرف 2 سال بعد اس کی لاگت 22 ارب روپے ہو چکی تھی۔ میاں نواز شریف جب 2013 میں وزیر اعظم بنے تو شہباز شریف کے ساتھ سیدھا چین گئے اور چین کے ساتھ اسی پروجیکٹ کی تکمیل کا معاہدہ 57 ارب روپے میں طے پایا۔ پتہ چلا کہ چینی کمپنی تاخیر کی وجہ سے لاگت میں اضافے کی پیش نظر یہ معاہدہ 37 ارب میں کر رہی تھی، لیکن شریف برادران نے یہ ڈیل 57 ارب روپے میں فائنل کی۔ بات یہی نہیں رکی، بلکہ ایک دن پتہ چلا کہ وہی پروجیکٹ جس کی لاگت کا تخمینہ شروع میں 12 ارب روپے تھا، اس کی لاگت پہلے 22، پھر 57 اور پھر 100 ارب روپے سے بھی اوپر چلی گئی۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے قرض لیا گیا۔ ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں اس پر سود بڑھتا چلا گیا جو بجلی کے بلوں سے ادا ہونا تھا۔ جب ندی پور پاور پروجیکٹ مکمل ہوا تو اس میں گھپلوں کی خبریں آنے لگیں۔ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بیوروکریٹ تھے اور شریف خاندان کے وفادار۔ ان پر سنگین الزامات لگے اور انہیں خود شہباز شریف نے معطل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اس پاور پروجیکٹ کا سارا ریکارڈ جل گیا یا جلا دیا گیا، کیونکہ یہ خبر باہر نکل گئی تھی کہ نیب اس اسکینڈل کی انکوائری کر رہا ہے۔ اس اسکینڈل کا مرکزی ملزم افسر اس قاری صاحب کا بیٹا تھا جس نے صدر ضیاء الحق کو اپنی نہایت خوانی سے متاثر کیا تھا اور اس کے بیٹے کا ڈی ایم جی کا راستہ کھل گیا تھا۔ وہ افسر کچھ دن نیب کے پاس رہا، لیکن حیران کن طور پر وہ نہ صرف رہا ہوا بلکہ اسے شریفوں نے میڈل بھی عطا کیا۔ اس پر ہی بس نہیں کی گئی، بلکہ جب عمران خان دور میں رنگ روڈ اسکینڈل آیا تو وہی افسر اس وقت پنڈی میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ ندی پور پاور پروجیکٹ کے بعد یہ اس سے منسوب دوسرا بڑا اسکینڈل تھا۔ عمران خان دور میں وہ پھر گرفتار ہوا۔ خان کے ایک قریبی دوست جو کبھی لندن میں خان کو ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ اور دیگر سروسز دیا کرتے تھے اور انہیں خدمات کے عوض پاکستان میں وزیر بنائے گئے تھے، ان کا پھڈا رنگ روڈ کے زمینوں پر ان صاحب سے ہو گیا۔ لندن والا لاڈلا بھی وزارت سے گیا اور یہ بابو صاحب بھی جیل جا پہنچے۔ عمران خان نے کچھ دن بعد اپنے لاڈلے کو واپس وزیر اعظم ہاؤس بلوا لیا، جبکہ وہ بابو تب بھی جیل میں تھا۔ اس کی قسمت اچھی کہ خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو پنڈی کے اس بابو اور ندی پور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی قسمت کھل گئی۔ اسے فوراً ایک اہم وزارت کا سیکرٹری لگا دیا گیا۔ یہ تھی ایک پاور پلانٹ کی کہانی کہ کیسے اس سب نے مال کمانے کا ذریعہ بنایا اور جو افسران برطرف ہوئے جیلوں میں گئے وہ دوبارہ اہم عہدوں پر جا بیٹھے۔ مجھے یاد ہے کہ جولائی 2013 میں جب میاں نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو روایتی طور پر سعودی عرب جانے کے بجائے انہوں نے پہلے چین جانے کا فیصلہ کیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ ملک میں انرجی کا بحران ہے اور چین کی مدد سے اس بحران کو حل کرنا ہے۔ میں اس وقت دنیا ٹی وی پر شو کرتا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ اس اہم دورے کی کوریج کے لیے چین جائیں۔ اس دورے کے سب اخراجات دنیا گروپ نے خود برداشت کیے۔ نواز شریف نے صحافیوں اور دیگر اہم لوگوں کو اس دورے میں ہونے والی اہم کارروائیوں سے دور رکھنے کے لیے
ایک ترکیب نکالی کہ خاندان سے باہر کسی شخص کو وزیر اعظم کے نہیں لے جایا جائے گا۔ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کو بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنے ساتھ جہاز میں لے کر نہیں گئے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ عام فلائٹ سے چین پہنچے۔ وہ بیچارے دھکے کھاتے دبئی کے راستے ایک دن بعد چین پہنچے۔ اگر میاں صاحب اپنے ساتھ جہاز میں فارن سیکرٹری تک کو ساتھ نہیں لے کر گئے تو اس سے اندازہ کریں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ صرف خاندان کے قریبی لوگوں کو ہی وزیر اعظم کے جہاز پر سیٹیں ملی تھی۔ سرکاری افسران جو وزیر اعظم کے اعتماد کے نہ تھے انہیں کمرشل پروازوں سے چین جانا پڑا تھا، جس سے جہاں حکومت کے بجٹ پر ٹکٹس خریدنے کا خرچہ بڑھا، وہیں افسران ایک دن کی تاخیر سے چین پہنچے۔ خیر، چین پہنچ کر ایک آدھا دن بعد ہمیں بریکنگ نیوز دی گئی کہ چین نندی پور پاور پروجیکٹ پر کام دوبارہ شروع کرنے کو تیار ہو گیا ہے، جو پیپلز پارٹی دور میں بقول ان کے کچھ وزیروں کی طرف سے رشوت یا حصے مانگنے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ چینی حکام نے بڑی مہربانی کرتے ہوئے 22 ارب کے بجائے 57 ارب مانگے اور شہباز شریف نے فوراً ہاں کر دی۔ سب حیران کہ صرف 2 سال کی تاخیر اتنی مہنگی پڑ رہی تھی کہ 22 ارب سے پروجیکٹ فوراً 57 ارب کا ہو گیا تھا۔ کسی کو علم نہ تھا کہ ان 57 ارب روپے نے ابھی پاکستان پہنچ کر انڈے بچے دینے تھے اور نئے اسکینڈلز ہمارے منتظر تھے۔ خیر، ایک دن وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو ان کے وفد سمیت ایک چینی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا جو بجلی پیدا کرتی تھی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور وفد کو پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو نے بریفنگ دینا شروع کی۔ بریفنگ شروع ہوتے ہی وفد کے اراکین کی آنکھیں حیرت سے کھلنا شروع ہوئیں۔ ہم صحافی لوگ بھی میاں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے وفد کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے وہ بریفنگ سن رہے تھے۔ ہم سب بھی حیران کہ واقعی جو ہم سن رہے تھے وہ سچ تھا یا کوئی خواب۔